बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शहवत परस्त शख्स लगातार एक ख़तून के पास जाता था और उसे गलत काम करने पर मजबूर करता था। अल्लाह ताला ने उस ख़तून के दिल में एक बात डाली कि उस शहवत परस्त शख्स से कहें कि जब भी तुम मेरे पास आता है उस वक़्त एक अजनबी शख्स तेरी बीवी के पास जाता है। उस खतून ने ये बात उस शख्स से कही तो वो फ़ौरन दौड़ता हुआ अपने घर गया और क्या देखता है कि एक अजनबी शख्स उसकी बीवी के साथ हम बिस्तर हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत और उसका अदल व इंसाफ का सबक आमोज़ वाक़यात बताएंगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक नादर व बेनवा खतून थी। उसके पास जो थोड़ी बहुत रकम थी उसे ओन या रुई वगैरह खरीदती और उसे काट कर उसकी हड्डियाँ बनाती थी, फिर उन्हें बेचकर इंतहाई सादगी से अपनी और अपने बच्चों के अखराजात पूरी करती थी। दोस्तों, एक दिन वो सूत काट कर उसकी हड्डियाँ बनाकर बाजार में बेचने के लिए सर पर रखे जा रही थी कि अचानक तेजी से एक कौवा आया और एक हड्डी उठाकर ले गया। वो बेसहारा खतून बहुत रंजीदा हुई और हैरान व परेशान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आई, उनसे अपने तंग हालात बयान किए और कौवे की हड्डी उठाकर ले जाने का वाक़या अर्ज़ किया और कहा कि खुदा की अदालत कहाँ है। दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे फरमाया, इधर बैठ जाओ ताकि मैं तुम्हारे बारे में फ़ैसला करूं। दोस्तों, एक तरफ ये वाक़या पेश आया और दूसरी तरफ ये हुआ कि कुछ लोग कश्ती के ज़रिए दरिया अबूर कर रहे थे कि उनकी कश्ती में सुराख हो गया और पानी कश्ती में दाखिल हो जाने से कश्ती के डूबने का ख़तरा था। तो उन लोगों ने नज़र मानी कि अगर इस ख़तरे से निजात मिल गई तो 1000 दिनार किसी फ़कीर को देंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने उन पर करम किया और कौवे की ड्यूटी लगाई कि वो उस खतून की हड्डी उठाकर कश्ती में जा फेंकें। दोस्तों, कौवे ने ऐसा ही किया। उन लोगों ने सूत की इस हड्डी से फ़ायदा उठाया, कश्ती का सुराख अच्छी तरह बंद किया और डूबने से निजात पाई। जब वो लोग किनारे पर पहुंच गए तो अपनी नज़र अदा करने के लिए सीधे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और 1000 दिनार बादशाह की खिदमत में पेश करते हुए अपनी दरिया से निजात पाने का पूरा वाक़या तफसील के साथ सुनाया। दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस खतून के सामने खुदा की हिकमत व अदालत बयान की और वो 1000 दिनार उसे दे दिए। वो खतून बेहद खुश हुई और समझ गई कि अल्लाह ताला से ज़्यादा कोई भी अदल व इंसाफ और एहसान करने वाला नहीं है। दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शहवत परस्त शख्स लगातार एक खतून के पास जाता और उसे गलत काम करने पर मजबूर करता था। अल्लाह ताला ने उस खतून के दिल में एक बात डाली कि उस शहवत परस्त शख्स से कहें कि जब भी तुम मेरे पास आता है उस वक़्त एक अजनबी शख्स तेरी बीवी के पास जाता है। उस खतून ने ये बात उस शख्स से कही तो वो फ़ौरन दौड़ता हुआ अपने घर गया और क्या देखता है कि एक अजनबी शख्स उसकी बीवी के साथ हम बिस्तर हैं। दोस्तों, ये माजरा देखकर वो बहुत परेशान हुआ। उस शख्स को पकड़ा और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ले जाकर कहा, आज पैगंबर खुदा मेरे ऊपर एक ऐसी मुसीबत आई है जो आज तक किसी पर नहीं आई हो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो कौन सी मुसीबत है। दोस्तों, शहवत परस्त मर्द ने कहा कि ये शख्स मेरे अदम मौजूदगी में मेरे घर आया है और मेरी बीवी से ज़िना किया है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि इस मर्द से कहो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम लोगों के दरमियान इंतहाई आदलाना फ़ैसले फरमाते थे। आप नबी भी थे, बादशाह भी थे और काजी भी। आपकी हुकूमत के मुतालिक कई अहकामात नाजिल हुए। इनमें से कुरान मजीद में एक हुक्म अजीब अंदाज से आया है। हुआ यूँ कि आपने इबादत और अदालत के लिए अवकात मुकर्रर कर रखे थे। इबादत के लिए एक जगह बनवा रखी थी। दिन में फैसले करते थे और रात को इबादत करते थे। दोस्तों, जब इबादत करते तो किसी को उनके पास आने की इजाज़त नहीं थी। एक दिन ऐसा हुआ था कि 2 आदमी बग़ैर इजाज़त अंदर आ गए। दरवाज़ा बंद था लेकिन वो दीवार पर चढ़कर अंदर आ गए। आप डर गए कि कहीं हमलावर न हो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह स्वाद में
آیات نمبر 21 اور 22 میں فرماتے ہیں، اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی خبر ملی کہ جب وہ دیوار پر چڑھ کر محراب میں آ گئے، جب یہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ ان سے ڈر گئے۔ وہ کہنے لگے، خوف نہ کیجیے، ہم مقدمے کے دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسری پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور ناانصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجیے۔ دوستوں، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھے دے دے اور مجھ پر بعد میں بڑی سختی برتا ہے۔ دوستوں، اس آیات کی تفسیر میں ہے کہ ایک دمبے والے بھائی نے کہا، یہ میرا بھائی بہت چلاک ہے، برے طریقے سے بات کرتا ہے، کہتے ہیں کہ میری دمبیاں چرنے جاتی ہیں تو اسے اپنی ایک دمبی کو بھی ان کے ساتھ بیچ دیا کرو۔ جب میری دمبی اس کی دمبیوں کے ساتھ آنے جانے لگی تو اب یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میری ہیں، اب میں خالی ہاتھ ہوں، اس طرح میں اس کا ظلم کا نشانہ بن چکا ہوں۔ دوستوں، داؤد علیہ السلام نے فوراً کہا، اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیرا ایک دمبی ملا لینے کا سوال واقعی تیرے اوپر ظلم ہے، اور اکثر حصہ دار اور شریک ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دوسری پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان کے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ دوستوں، داؤد علیہ السلام نے دوسری بائی کی بات سنے بغیر ہی اسے ظالم ٹھہرا دیا۔ آپ کا فیصلہ سنتی ہی دوسرا بول اٹھا، آپ نے میری بات تو سنی ہی نہیں اور آپ نے فیصلہ دے دیا، پہلے آپ میری بات تو سنتے۔ دوستوں، داؤد علیہ السلام فوراً چونک گئے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں۔ آپ نے فوراً توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور استغفار کرنے لگے، اور داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا، بس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے ہیں۔ دوستوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ صاد آیات نمبر 26 میں فرماتے ہیں، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہیں، اسی لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بلا دیا ہے۔ دوستوں، اسی طرح داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق فیصلہ کرنے لگے۔ اللہ کے ہاں ان کا احترام و اکرام اور بڑھ گیا، آپ کثرت سے روزے رکھتے اور خوب عبادت کرتے تھے۔ دوستوں، تمام انسانوں سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے الفاظ کچھ اس طرح کا ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے محبوب روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ وہ رات کا آدھا حصہ نیند فرماتے، اس کے بعد تہائی رات قیام کرتے، رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ لڑائی میں جب بھی دشمن سے مقابلہ ہوتا تو بھاگتے نہیں تھے۔ اس حدیث میں نفل نماز یعنی نماز تہجد اور نفلی روزے کا ذکر ہے۔ بہرحال یہ وہ صفات ہیں جو داؤد علیہ السلام کے بارے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سابا آیات نمبر 13 میں ان کی تعریف کرتے ہوئے ان کی آل کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اے آل داؤد، اس انعام کی شکریہ میں نیک عمل کرو۔ داؤد علیہ السلام کی ایک صفت یہ تھی کہ آپ بہت شکر گزار تھے، اور ایسے کم ہی ہوتے ہیں، جیسے کہ سورہ سبا آیات نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، داؤد علیہ السلام میں جیسے دیگر بہت سی خوبیاں تھیں، وہاں ایک بہت عظیم خوبی یہ بھی تھی کہ وہ ایک بادشاہ ہونے کے باوجود ایک درہم بھی سلطنت کے بیت المال سے نہیں لیتے تھے، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بوجھ خود اٹھاتے تھے، اور اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے حلال روزی حاصل کر کے اپنے اہل و عیال کو کھلاتے تھے۔ دوستوں، داؤد علیہ السلام کی اس عظیم صفت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں بیان کیا ہے، صحیح بخاری میں ہے، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کمائی جو خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔
اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ کوئی ایسی صورت پیدا کر دیں کہ میرے لیے ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے، کیونکہ میں بیت المال پر اپنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو اس فضیلت کے ساتھ قبول فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا، جس سے وہ سری بناتے اور انہیں فروخت کر کے اپنے اہل و عیال کی کفالت کرتے۔ دوستوں، داؤد علیہ السلام نے کتنی عمر پائی، اس میں بھی اختلاف ہیں۔ چنانچہ اس کے متعلق مورخین کے اقوال کے علاوہ کوئی مستند بات نہیں ملتی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی وفات ہفتے کے دن اچانک ہوئی۔ وہ ہفتے کے دن مقررہ عبادت میں مشغول تھے اور پرندے قطار باندھے ان پر سایہ فگن تھے کہ اچانک اس حالات میں ان کا انتقال ہوا، جس کے بعد آپ کے فرزند ارجمند نے عبوری سلطنت کو سنبھال لیا۔ یہ سلیمان علیہ السلام تھے۔ تو دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔